الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے ٹھہرا ہوں وہ موضوع ہے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا صحیح یا غلط. یہ آج میرا موضوع ہے. موضوع اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ صرف اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثر ایسا ہوتا ہے دیگر مساجد کے اندر بھی، اور یہ ہر جگہ کا ماحول ہے کہ رمضان اور غیر رمضان اور خاص طور سے سمر سیزن، جبکہ بچے زیادہ آتے ہیں سمر کیمپ وغیرہ کی وجہ سے مسجدوں کے اندر، تو اس میں ظاہر سی بات ہے بچے ہیں تو تھوڑا بچپنا بھی کرتے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آتے ہیں یورین وغیرہ بھی کر دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر بچوں کو لانا ہی نہیں چاہیے، مسجدوں سے بچوں کو دوری رکھنا چاہیے، جب وہ بڑے ہو جائیں پھر مسجدوں میں لے کر کے آنا چاہیے. یہ سوال اٹھتا ہے. بہت ساری جگہوں پر تو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو مسجدوں سے لگاؤ رکھنے کے لیے ساتھ میں لے کر آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں نہیں لانا چاہیے. تو بڑوں میں بھی بحث ہو جاتی ہے کہ آپ کے بچے کی وجہ سے ایسا ہوا، آپ کا بچہ ویسا کیا، آپ کا بچہ ایسا کیا. یہ کافی پرابلمس ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں نے مناسب سمجھا کہ اب ہماری مسجد کے اندر بھی سمر کیمپ چل رہا ہے، ہماری مسجد کے اندر بھی بچے آ رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس ٹاپک کو لے لیا جائے. بعض احباب نے بھی ذکر کیا اس ٹاپک کے بارے میں، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا صحیح یا غلط. دیکھیے آج کا جو موضوع ہے نا وہ دیگر موضوع سے ہٹ کر کے یہ مسئلے مسائل والا موضوع ہے. اس میں اگر آپ اونگیں گے، اس میں آپ اگر نیند میں ہوں گے تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے ہر بات پر دلیل دی جائے گی اور ایک اصول اور ضوابط کے تحت پوری گفتگو رکھی جائے گی. تو آپ لوگ بغور تمام باتوں کو میری سنیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سے سننے والا اور پھر اس پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھیے اس موضوع کو شروع کرنے کے لیے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 پڑھی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو. تمام نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور سے نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو. نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، بیچ والی نماز عصر کی نماز ہے. وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں جب ٹھہرو تو سکون اور اطمینان کے ساتھ ٹھہرو. نماز میں ٹھہرو تو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز میں ٹھہرو. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز سکون اور اطمینان کا نام ہے. نماز کے اندر کوئی شور و غل، کوئی چیخ پکار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سکون سے رہے، بچے بھی سکون سے، بڑے بھی سکون سے، ہر کوئی سکون سے رہے. اور شور و غل، چیخ و پکار مسجد کے اندر نہ بچے کریں اور نہ بڑے کریں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے تو بچے، بڑے بھی چیخ پکار کرنے لگتے ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ سمجھانا ہو، کوئی بات کہنی ہو، بہت زور سے بات کرنے لگتے ہیں. غلط ہے. مسجد کے اندر چیخ پکار کے ساتھ گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کے ایک دوسرے حصے میں دو لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات گرا گزری کہ مسجد کے اندر، وہ بھی مسجد نبوی میں، اتنی زور سے بات یہ لوگ کر رہے ہیں، بلا کر لے کر آؤ. ان کو بلایا اور سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں.
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، اتنا علم ان کے پاس نہیں ہے، اگر یہ مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو زیادہ علم والے ہوتے، ان کو پتا ہوتا کہ مسجد کے اندر زور سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ طائف کے رہنے والے ہیں اس لیے اتنا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے وارننگ دی اور کچھ نہیں کہا۔ وارننگ اس طرح دی، کہا ٹھیک ہے تم لوگ دوسری جگہ کے رہنے والے ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے اور جو حرکت کر رہے تھے یہ حرکت کر رہے ہوتے تو آج میں تم لوگوں کی زبردست پٹائی کرتا۔ ان آدمیوں سے کہا، کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو تم لوگ غلطی کر رہے تھے مسجد میں زور زور سے بات، اس پر میں تم لوگوں کی زبردست پٹائی کرتا اگر تم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہوتے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر چیخ و پکار نہ بچوں کو کرنا ہے اور نہ ہی بڑوں کو کرنا ہے۔ اچھا، اب ذرا اصل موضوع کی شروعات کرتے ہیں۔ بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک بچے وہ جو 7 سال یا 7 سال کے بڑے ہوتے ہیں، ایک بچے وہ ہوتے ہیں 7 سال یا 7 سال سے اوپر بچے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو تو بالکل روکا نہیں جا سکتا، مسجد میں آنے سے بالکل بھی نہیں روکا جا سکتا۔ کچھ غلطی کرے اصلاح کی جا سکتی ہے، کچھ غلطی کرے ان کے گارجین کو بولا جا سکتا ہے ادب سے احترام سے کہ تھوڑا سمجھائیے بچے کو۔ ان کو چیخنا ان کے اوپر یا اس طرح ڈانٹنا کہ ان کو برا لگ جائے اور مسجد میں نہ آئے بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ ایسا، ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ 7 سال اور 7 سال سے اوپر کے بچے، کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 سال کے بچے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 7 سال نماز کا حکم، 7 سال سے اوپر 10 سال ہو گئے یا 7 سال سے اوپر کہ وہ نمازی کے زمرے میں آ گئے، ان کو بالکل نہیں کچھ کر سکتے۔ یہ وہ بچے ہو گئے۔ چلیے اچھا، اب اصل بچوں کی طرف آتے ہیں جن کے بارے میں اصل ٹاپک ہوتی ہے، جن کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ بڑا شرارتی ہے، جن کے بارے میں ہوتا ہے بڑا پریشان کر رہا ہے، نماز خراب کر دے رہا ہے، ایسا کر دے رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو 7 سال کے نیچے ہوتے ہیں، 7 سال کے جو نیچے بچے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث سنا دوں آپ لوگوں کو۔ جنبو مساجدکم سبیانکم، اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ۔ کیا حدیث ہے؟ اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ، اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ۔ اب ہمارے بعض بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں دیکھو ہے نا حدیث میں کہ اپنے بچوں اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ، تو مطلب مسجدوں سے روک سکتے ہو بچوں کو۔ تو میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے عرض کر دوں یہ روایت ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف روایت۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک روایت اور ملتی ہے، اپنی مسجدوں کو پاگل سے اور بچوں سے بچاؤ، وہ بھی روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس میں ضعیف راوی موجود ہے۔ ہاں، چھوٹے بچے بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی 7 سال سے نیچے کے بچے بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، اور اس کے دلائل احادیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے بچے بھی مسجد میں آتے تھے۔ چند واقعات میں سنا دوں دلیل کے طور پر آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ چند واقعات سنا دوں، چند باتیں سنا دوں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے۔ دیکھو، چھوٹے بچے مسجدوں کے اندر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس پر میں بات کر رہا ہوں، کئی واقعات سنانے جا رہا ہوں۔ پہلا واقعہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں، حدیث کی راویہ ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بہت تاخیر کیے، حجرے سے نکلے ہی نہیں، کمرے کے اندر ہی رہے، لوگ نماز کا انتظار کرتے رہے۔ نماز جب تھوڑی اور تاخیر ہو گئی عشاء کی تو آ کر کے لوگ آواز دیے دروازے کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے اور عورتیں سو گئے۔ کیا لوگوں نے کہا؟ بچے اور عورتیں سو گئے۔ اب میں اس میں بتانا کیا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عشاء کی نماز میں بھی بچے اور عورتیں تھے،
مسجد کے اندر جو نماز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نماز کا انتظار کرتے 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 وہ لوگ سو گئے، بچے اور عورتیں۔ لوگوں نے دروازے کے پاس جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں اور بچے سو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز پڑھانے کے لیے۔ اب یہاں ایک بات خالی کہوں گا، اگر بھی امام صاحب سے کوئی تاخیر ہو جائے، ہونی نہیں چاہیے یہ ادب، اگر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ پورے مصلی فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہے نہیں؟ چلیے اس پر بات نہیں کریں گے۔ قصہ مختصر، دوسرا واقعہ صحیح بخاری 516 حدیث نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لیے ہوئے ہیں۔ اپنی نواسی، چھوٹی سی نواسی، گود میں جس کو اٹھا سکتے ہیں، اس نواسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں لیے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو نواسی کو بازو میں رکھ دیتے، بٹھا دیتے، سجدہ مکمل کر لیتے، جب کھڑے ہوتے تو گود میں پھر سے نواسی کو لے لیتے۔ کیا پروف مل رہا ہے؟ اتنے چھوٹے بچے بھی مسجد میں موجود ہیں۔ مل رہا ہے کہ نہیں پروف؟ چھوٹے بچے بھی مسجد کے اندر موجود ہیں، اتنے چھوٹے بچے بھی۔ اچھا چلیے اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ صحیح مسلم 470 حدیث نمبر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع بکاء الصبی مع امہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام، پیچھے لوگ موجود ہیں اور مردوں کے پیچھے خواتین ہوتی تھیں۔ آج تو الحمدللہ حالت ایسی ہے کہ ہماری خواتین کے لیے سپریٹ انتظام ہے۔ صحابیات مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں۔ سن لے وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مسجد سے دور رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں آنا حرام ہے، جو کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے لوگ عورتوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں آ کر کے نماز مردوں کے پیچھے سب بنا کر پڑھتی تھیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، سنو غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور جب سنتے کہ پیچھے کسی خاتون کا بچہ رو رہا ہے، کسی خاتون کا بچہ پیچھے رو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا دیتے۔ میرے بڑے محترم، بڑے عزیز لوگوں، سنو، کبھی کبھار میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نماز لمبی پڑھائیں گے تو فلاں صاحب کو تکلیف ہوگی، یا بچے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نماز مختصر کر دوں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے بعض احباب سے کہ وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں نماز مختصر ہوگی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جب دیکھتے، سنتے کسی بچے کے رونے کی آواز تو یہ نہیں کہتے کل سے لے کر مت آنا، ورنہ تم آنا ہی نہیں مسجد کے اندر، تمہاری وجہ سے نماز میں خلل ہو رہا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنے میں نہ پڑے عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہی مختصر کر دیتے۔ پلان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نماز لمبی پڑھاؤں گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کسی عورت کا بچہ رو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے۔ اچھا، اس سے بھی پتہ چلا کہ مسجد کے اندر بچے آتے تھے، اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ مسجد کے اندر بچے آتے تھے۔ ایک اور واقعہ سنیے مختصر، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سب احادیث سنا رہا ہوں، میں احادیث سنا رہا ہوں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ایک سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بڑا لمبا کیے، بعد میں ہم کو پتا چلا کہ وہ سجدہ لمبا کیوں ہوا۔ سارے سجدے ایک طرف، وہ سجدہ ایک طرف، اتنا لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ بڑا لمبا کر دیے۔
تو پتا چلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کر دیا تھا، دراصل اس سجدے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گئے تو آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اوپر بیٹھ گئے تھے، اوپر آ کر کے بیٹھ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سجدہ لمبا کیے، ہے نا، سجدہ جو ہے لمبا کیے، کیونکہ اٹھیں گے تو انہوں گر جائیں گے، اور انہوں اٹھ نہیں رہے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے نانا کے اوپر سواری کرتے ہوئے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ بچے مسجد کے اندر آ سکتے ہیں، اس حدیث سے بھی پتا چلا۔ ہاں لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے، بچوں کو پاک صاف حالت میں لے کر کے آئیے، مسجد کو گندگی سے بچائیے، مسجد کی پاکی اور صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اچھا اب گفتگو اتنی ہماری ہو چکی ہے، چند باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوں گی۔ اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے کہ دیکھو، بات ثابت ہوئی کہ بچے مسجد میں آ سکتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے بچے آ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سارے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، جن لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کی وجہ سے نماز پوری خراب ہو جا رہی، بچوں کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں رہ پا رہا ہے، بچوں کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، ان کا کہنا بھی غلط نہیں ہے، ان کا کہنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور بچے مسجد میں آ سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ تو اب بیچ کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ بھئی دونوں باتیں صحیح ہیں، بیچ کی صورت کیا ہونی چاہیے، حل کیا نکلنا چاہیے؟ تو دیکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ بچے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، تو ان کو کچھ بھی نہ کہا جائے، یہ بھی غلط ہے کہ کچھ بھی نہ کہا جائے، نہ ان کو سمجھایا جائے، نہ کچھ بولا جائے، نہ ان کو ٹچ کیا جائے، کچھ بھی نہ کہا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی سوچنا غلط ہے کہ بچے ہیں تو بالکل بڑوں جیسا ٹھہرے رہیں گے، ذرہ بھی شرارت نہیں کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ بچے ہیں تو بچپنا کریں گے، یہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے، بچے ہیں تو تھوڑا بہت بچوں جیسی حرکت کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ بالکل بڑوں جیسا ٹھہرے رہے، ایک دم آرام سے نماز پڑھے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے، اور یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیے کہ ہم سب بھی کبھی بچے تھے، ہم سب بھی کبھی بچے ہی تھے، آج بڑے ہو گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بچہ بڑا شرارتی ہے، فلاں بچہ ایسا کر رہا ہے، فلاں بچہ ویسا کر رہا ہے۔ کاش ہم کو یاد ہوتا کہ ہم بچپن میں کیا کیا کرتے تھے، ہم بچپن میں کیسے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پہلے تم بھی اسی طریقے سے تھے، پھر اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا، انعام کیا۔ اللہ نے ایک دوسرے زمرے میں بات کی ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ یاد کرو، ہم سے بھی بہت ساری نادانیاں ہوئی ہیں، ہم بھی بچے رہے ہیں، ڈائریکٹ بڑے نہیں ہو گئے ہیں۔ تو بچپن سب کا ہوتا ہے، تھوڑا بہت برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے ہمارے اندر، تھوڑا برداشت کیجیے، ہے نا، بچے ہیں تھوڑا برداشت کیجیے، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں، کسی کے بچے ہوں، تھوڑا برداشت کیجیے، دل تھوڑا کشادہ رکھیے۔ ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت بگڑے ہوتے ہیں، حد سے زیادہ بگڑے ہوتے ہیں، کچھ بچے تھوڑا نہیں بہت زیادہ بگڑے ہوتے ہیں، تو ان کی اصلاح کس طرح کرنی ہے؟ ان کی اصلاح کرنی ہے ان کی اصلاح، مگر کیسے کرنی ہے؟ ان کی اصلاح اس طرح نہیں کرنی ہے کہ آپ اس طرح ان کو ڈانٹ دیں، اس طرح آپ جھڑک دیں ان کو، اس طرح آپ غلط الفاظ ادا کر دیں ان کے سامنے کہ وہ پھر مسجد کا رخ ہی نہ کریں، غلط بات۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنے زور سے ڈانٹ دیں اور اس انداز سے ڈانٹ دیں کہ ان کے والدین جو مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹ جائیں مسجد سے۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص مسجد سے ٹوٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی غلطی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو، یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں
ہماری مسجدوں سے لوگ جو ہے جتنا جڑنا چاہیے، جتنا مسجدوں سے لوگوں کا لگاؤ ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں. ہم سب کا، ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، مسجدوں سے جس طرح ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، مسجد ہماری مرکز ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے. اللہ نہ کرے ہماری آگے آنے والی نسلوں کو کیا ہوگا. ابھی سے ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ سماج میں بگڑنے کے آلات تو بہت سارے ہیں. سماج کا جو رخ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سماج بچوں کو کس طرح بگاڑ رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. ایسی صورت میں اگر ہم مسجد میں بچے آ رہے ہیں شوق سے، ان کو ڈانٹیں، ان کو جھڑکیں، ان کو بولیں اور اس کی وجہ سے بچے دور ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اور بڑی غلطی ہوگی. آج کے حالات میں اور بھی بڑی غلطی مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی. تو آپ ان کو سمجھائیں، مگر آپ کے سمجھانے کا لہجہ بڑا اچھا ہونا چاہیے. آپ سمجھائیں ان کو، لیکن سمجھانے کا لہجہ پیارا ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود، مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے. ایک بدو آیا. بدو کا مطلب دیہات کا رہنے والا، کم علم والا. وہ آیا مسجد کے اندر اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اب جیسے ہم لوگ بھڑکتے ہیں نا، صحابہ بھی ایسے بھڑکے. صحابہ دوڑے، ارے کیا کر رہا. صحابہ کرام بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، لپکے اس کی طرف. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو، رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا سکون سے اس کو پیشاب کر لینے دو، اپنی حاجت پوری کر لینے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ اگر صحابہ کرام اس کو دوڑائیں گے اور وہ بھاگے گا پوری مسجد کے اندر تو گندگی پوری مسجد کے اندر پھیلے گی. اور دوسری چیز، ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، سڈن اگر وہ اپنی ضرورت کو روکے گا تو اس کو پرابلم ہوگی. بہتر یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، کرنا شروع کر دیا تو مکمل ہی کر لے. اچھا اس نے مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بڑے پیار سے اس کو سمجھایا. آپ سوچئے، ہم اسی نبی کے ماننے والے، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھیں، اسی نبی کے چاہنے والے. ہمیں امید ہے، ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے پیچھے ہم کو جنت کے اندر داخل فرما. یہ نبی کی بات بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کے لیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ سب جو تم کر رہے تھے نا، اس کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا اور اس بدو کے دماغ میں بڑے اچھے سے بات آ گئی، اتنے اچھے سے آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اتنا متاثر ہوا وہ کہ آپ دیکھیے وہ بدو قسم کا آدمی، ایک الگ ٹائپ کا آدمی باہر نکلا تو کہنے لگا زور سے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور ہمارے نبی پر رحم فرما اور کسی پر رحم مت فرما. ہے نا، مجھ پر رحم فرما اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی پر رحم فرما. انہوں نے کتنا اچھے سے سمجھایا. مجھے اتنی بڑی غلطی کی، میں مگر پھر بھی کچھ بھی نہیں کہا. مجھ پر رحم فرما، مجھ سے غلطی ہو گئی. میرے نبی نے اتنے پیار سے سمجھایا، میرے نبی پر رحم فرما اور کسی پر رحم مت فرما. ہے نا، تو یہ اس کو سمجھ میں آیا جس طریقے سے اس نے سمجھا. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے برداشت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر آج ہماری مسجدوں کے اندر کوئی شخص ایسا کر دے تو برداشت کر پائیں گے ہم اسی نبی کے ماننے والے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، مگر ہم لوگ کیسے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، جو بہت شریر بچے ہیں سمجھائیں مگر بڑے پیار سے سمجھائیں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے سمجھانے سے، محبت سے سمجھانے سے پھر بھی بچہ نہیں سنبھلتا ہے، نہیں سدھرتا ہے، مسجد کے اندر پھر بھی پرابلم آ رہی ہے اس بچے کی وجہ سے، تب آپ ان کے گارجین کو بولیں کہ بھائی اچھا ہے بچوں کو مسجد میں بھیجنا، بہت اچھا لگتا ہے،
آپ بھی مسجد میں آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, لیکن تھوڑا بچے کو کنٹرول کیجئے, ایسا پرابلم ہو رہا ہے نا, ہمارے بچے ہوں, آپ کے بچے ہوں, ایک اچھے انداز سے, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک اچھے انداز سے سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں کہ بچہ ایسا جو ہے کر رہا, ذرا اس کو سمجھائیں, ہے نا. کیونکہ دیکھو نیت کسی کی غلط نہیں, میں کسی کی نیت پر سوال نہیں کر رہا ہوں, نیت سب کی اچھی ہے, نیت کے سب اچھے ہیں, جو بچے لا رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں, جو سمجھا رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں, لیکن کبھی کبھار نیت اچھے ہونے کے باوجود ہمارا جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے جب وہ غلط ہوتا ہے تو بات غلط ہو جاتی ہے. نیت اچھی ہے, اللہ آپ کی نیت پر آپ کو ثواب دے گا, الحمدللہ نیت آپ کی اچھی ہے, سلام ہے آپ کی نیت کو, لیکن اگر آپ کا انداز تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے نا تو اس انداز کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے, اس انداز کی وجہ سے فتنہ ہو جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناؤں تمثیل کے طور پر, پھر بات کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھو سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے. دیکھو ایک تمثیلی واقعہ سناؤں. ایک آدمی, اس کا نام عبداللہ ہے, اس کا نام کیا ہے, عبداللہ ہے. ایک محلے کے اندر وہ نیا ابھی گیا ہے, گھر لیا ہے کرائے پر, وہاں لیا. ظہر کی نماز اذان ہوئی, وہ مسجد کے لیے نکلا, بھائی فلاں جگہ مسجد, اس نے پتہ لگا لیا تھا, وہ نکلا. اور اچھے جو لوگ ہوتے ہیں کہیں بھی جب گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے پتہ لگاتے ہیں مسجد کتنی دور ہے, کیونکہ اللہ کی عبادت اول نمبر پر, مارکیٹ دیگر ضروریات وہ تو سیکنڈ پوزیشن پر آتی ہیں, لیکن اللہ کی عبادت پہلے نمبر پر. مسجد ان کو پتہ ہے فلاں جگہ پر. اب وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں, ظہر کی نماز, ظہر کی اذان ہو چکی ہے. راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہے جن کا بہت بڑا ملہ ہے جھاڑوں کا, ایسے آموں کا, کھجوروں کا, ان سب کا. تو وہ اس پر چڑھے ہوئے ہیں اور پتوں کے بیچ میں صاف صفائی کر رہے ہیں, دوا کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں, کیڑے لگے ہوئے ہیں, سب کام اپنا کر رہے ہیں بیچارے وہ. تو اب یہ جو ہے دیکھتے ہیں ان کو کہ مسلمان ہی ہیں یہ, مجھے پتا ہے کہ یہ درخت, یہ جو باغیچہ ہے یہ پورا ملہ مسلمان کا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ان کا گھر ادھر ہی ہے, شاید میں دیکھا ہوں ان کو. پھر بھی یہ جھاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں, اذان ہو چکی ہے, نماز نہیں پڑھنے کے لیے جا رہے. اب نیچے سے بندہ عبداللہ صاحب بولتے ہیں کہ او بھائی بہرے ہیں کیا, اذان کی آواز سنائی نہیں دی, چلو نماز کے لیے. اب وہ صاحب جو اوپر ہیں, نیچے ان کو تھوڑا نہیں دکھائی دے رہا پتوں کی وجہ سے, انہوں بول رہے ہیں ارے چلو چلو تم جاؤ, بڑے نمازی ہو, بعد میں بھی آ جاؤں گا. اب انہوں بولے نیچے سے, او گدھے, نماز کا وقت ہو گیا تو کام چھوڑ, نماز کو چل. اب یہ الفاظ جب انہوں ادا کیے سختی کے ساتھ تو وہ صاحب اوپر جو تھے وہ بولے ٹھیک تو ٹھہر, میں آتا ہوں نیچے, ہے نا, آتا ہوں میں. وہیں سے ایک ٹہنی توڑی, نیچے اترنے لگے. اب یہ صاحب جو دھوپ سے بچنے کے لیے شملہ باندھے ہوئے تھے, منہ پر لپیٹے کہ بھائی پہچانا تو نہیں ہے, نکلوں ورنہ لڑائی ہو جائے گی. اب سیدھے سیدھے مسجد میں گئے, نماز پڑھے, اور یہ بندہ بھی اپنا کام ختم کر کے گھر پر جا کر فریش ہو کر نماز پڑھا, اور اس کا پھر کام کرنے کے لیے باغ میں آ گیا. اچھا عصر کا ٹائم ہوا, اب عصر کے ٹائم پھر یہ صاحب عبداللہ صاحب نکلے, پھر دیکھے جھاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. تو اب سوچنے لگے کہ ظہر میں تو بات بنی نہیں, شاید میں ہی کچھ غلطی کیا, مجھے اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی جیسا میں نے سختی کے ساتھ بات کی. اب کی بار چلو نرمی سے بات کر کے دیکھتا ہوں. تو بولے السلام علیکم, اوپر سے آواز دی وعلیکم السلام بھائی, ماشاءاللہ آپ کا پھل تو بڑا اچھا آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے اہل و عیال میں, آپ کے پھل میں. بھائی میں نماز کے لیے جا رہا تھا, اذان ہو چکی ہے, نیچے اترے, نماز پڑھ لیں گے, فریش ہو جائیں گے, اللہ اور برکت دے گا آپ کے مال میں, اور تھوڑا تر و تازہ ہو جائیں گے, کام اچھے سے ہوگا. تو وہ صاحب بولے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, بالکل ٹھہریے میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں. وہ بھی نیچے اتر آئے, اور پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے جانے لگے. گفتگو کرتے ہوئے وہ بندے نے شکریہ ادا کیا, کہا آپ نے بڑی بہترین بات کی, اور میرے پھلوں کے لیے, میرے باغ کے لیے آپ نے دعا دی ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بڑے اچھے اخلاق والے آپ دکھ رہے ہیں. ورنہ ظہر میں ایک بندہ ملا تھا, گدھا بول رہا تھا, مجھے گدھا کہہ رہا تھا. وہ اگر وہ مجھے کہیں دکھ جائے تو چھوڑوں گا نہیں اس کو, وہ مجھے گدھا کہہ رہا تھا. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں, نیت دونوں کی صحیح تھی, دونوں وقت میں. ظہر میں بھی بندے کی نیت ٹھیک تھی, عصر میں بھی بندے کی نیت ٹھیک تھی, لیکن لہجے کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. لہجے کی وجہ سے آپ کی نیت غلط نہیں ہوگی, الحمدللہ آپ کی نیت صحیح ہے, لیکن آپ کا لہجہ اگر غلط ہو گیا تو بات غلط ہو جاتی. اس لیے لہجوں کا خیال کیجیے. تو آپ گارجین کو بھی سمجھائیں. اچھا چلو گارجین کے سمجھانے سے بھی بات نہیں بنی, نہ بچے کو سمجھانے سے بات بنی, نہ گارجین کو سمجھانے سے بات بنی. تو اب ایک حل
شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بتایا ہے، وہ حل بتاؤں آپ لوگوں کو۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی سچویشن میں ایک حل بتایا ہے، بہت بڑے مفتی گزرے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو شرارت کرتے ہیں، اکثر جو شیطان ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، شرارت کرواتا ہے، تو وہ جب بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تب زیادہ شرارت کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو زیادہ شرارت کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھو کسی بچے کو یہ زیادہ شرارت کر رہا ہے تو کیا کرو، اس کو پکڑ کر کے اپنے بازو میں ٹھہرا لو۔ کیا کرو، اس کو پکڑ کے اپنے بازو میں ٹھہرا لو۔ گارجین ہے تو اپنے بازو میں، گارجین نہیں ہے آپ اس کو پکڑ کر کے بیٹے آؤ میرے بازو میں ٹھہرو، اس کو دیگر بچوں کے پاس سے ہٹا لو اور اپنے پاس میں اس کو ٹھہرا لو۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کا اور شرارت سے روکنے کا۔ اچھا، اب ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھا دوں جاتے جاتے، بڑی مختصر سی بات، وقت تو ہو چکا ہے لیکن یہ آخری بات سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ دیکھو، اکثر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بچے اگر صف کے بیچ میں ٹھہر گئے تو صف ٹوٹ جاتی۔ بچے صف کے بیچ میں نہیں ٹھہر سکتے، ایسا سوچتے ہیں لوگ، ایسا خیال ہے لوگوں کا، غلط خیال ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، یہ بات اپنی جگہ 100% صحیح ہے کہ اگر بڑے لوگ مسجد میں موجود ہیں تو سب سے پہلے امام کے پیچھے وہ لوگ ٹھہریں گے جو علم والے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، علم والے ہیں، وہ امام کے پیچھے ٹھہریں گے۔ اگر بچے بڑے سب مسجد کے اندر موجود ہیں تو پہلی صف جو بنے وہ بڑے لوگوں کی بنے، بڑی اچھی چیز ہے نا، اس کے بعد بچوں کی بنے۔ لیکن اگر بڑے لوگ اتنے ہیں کہ پوری صف مکمل نہیں ہو سکتی تو بچے بھی بازو میں آ کر ٹھہر جائیں، بیچ میں آ کر ٹھہر جائیں تو کوئی پرابلم نہیں، جائز اور درست ہے۔ اور اسی طریقے سے میں اپنی مسجد کے اندر دیکھتا ہوں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچے پہلے پہنچ جاتے ہیں، بڑے بعد میں پہنچتے ہیں۔ بچے پہلے پہنچ گئے اور بڑے بعد میں پہنچ رہے ہیں، تو اب آپ سوچئے امام کے پیچھے کون ٹھہرے ہوں گے؟ بچے ٹھہرے ہوں گے نا۔ کاش آپ پہلے آتے، کاش نماز آپ کو محبوب ہوتی اپنے کاروبار سے زیادہ، کاش نماز محبوب ہوتی آپ کو اپنے اے سی میں بیٹھنے سے زیادہ، کاش نماز محبوب ہوتی آپ کو کولر میں بیٹھنے سے زیادہ، کاش نماز محبوب اور پیاری ہوتی آپ کو اپنے گھروں میں بیٹھنے سے زیادہ، تو آپ مسجد میں آ کر پہلی صف میں امام کے پیچھے جگہ پاتے۔ بچوں کا شوق، بچے پہلے پہنچے ہوئے ہیں آپ سے، تو اب کیا آپ ان کا حق لے لیں گے کہ آپ آئیں، بچے ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ ان کو پیچھے کر دیں اور آپ نہیں میں بڑا ہوں اس لیے میں آگے جاؤں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ آئے وہ پہلے اور آپ صرف بڑے ہونے کی وجہ سے، جبکہ بڑا اگر آپ بڑے ہوتے سچ مچ صحیح معنوں میں تو آپ پہلے آتے، آپ بعد میں آئے اور چاہ رہے ہیں میں پہلے ٹھہر جاؤں، یہ انصاف تو نہیں ہے نا، یہ تو غلط۔ تو میں دو باتیں سنا دوں آپ لوگوں کو، بات ختم کروں کہ دیکھو، اگر بچے صف کے بیچ میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس سے صف نہیں ٹوٹتی، صف مکمل ہوتی ہے۔ ایک حدیث سنا دوں آپ لوگوں کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 658 حدیث نمبر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی نانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، دعوت کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برکت کے لیے، دعا کے لیے تم لوگوں کو نماز پڑھا دیتا ہوں، نفل نماز 2 رکعت پڑھا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ٹھہرے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بھی بچے تھے، بڑے نہیں تھے، کہ میں پیچھے ٹھہرا اور میری بستی میں سے یعنی محلے میں سے ایک یتیم بچہ تھا۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا وہ بچہ ہی ہو، یتیم بچہ، ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے ہم 2 بچے، اور پھر میری نانی جو ہے ہمارے پیچھے، کیونکہ وہ خاتون تھی، عورت تھی، بازو میں نہیں ٹھہر سکتی، ہماری نانی پیچھے ٹھہری، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ مطلب اس سے یہ ہوا کہ اگر 2 بچے بھی ہوں تب بھی صف ہو جاتی ہے، تو اگر بچے صف کے بیچ میں ہو تو صف کیوں نہیں ہوگی؟ جب 2 بچے خالی ہو اور صف ہو جاتی ہے، تو اگر بچے صف کے بیچ میں ہو تو صف کیسے نہیں ہوگی، کیسے صف ٹوٹ جائے گی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بچوں کے ساتھ انصاف کیجیے، بچوں کے ساتھ انصاف کیجیے، جو حق ہے ان کو دیجیے، سب کے بیچ میں سے ان کو کھینچیے نہیں۔ ہاں، بڑے لوگ موجود ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ بڑوں کو موقع دیں، بڑے سامنے ہوں، بچے پیچھے ہوں، لیکن بڑے اگر نہ ہو اور سامنے کی صف میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو بچے ٹھہر سکتے ہیں، بالکل ٹھہر سکتے ہیں،
ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ سائڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، لیفٹ میں بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً ایک مشروب آتی ہے، ایک مشروب پینے والی چیز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے ہیں، وہ مشروب تھوڑا پیتے ہیں اور پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں۔ رولز کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے مطابق جب بھی کوئی چیز دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے تو سیدھے طرف سے بانٹتے، سیدھے طرف سے دائیں طرف سے بانٹتے، اور دائیں طرف کون بیٹھا ہوا ہے؟ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور دیکھا جائے سماج کو دیکھا جائے یا ادب کو دیکھا جائے تو بڑوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور بڑے لوگ کس سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لیفٹ میں بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بیٹے حق تو تمہارا بنتا ہے، اصول اور حق تو تمہارا ہے کہ یہ گلاس میں تم کو دوں، لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان کو دے دوں؟ یہ عمر میں زیادہ تم سے بڑے، کیا میں پہلے ان کو دے دوں پھر میں تم کو دوں؟ اب یہ صاحب جو بچے تھے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی معمولی بچے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو آپ کے منہ نے ٹچ کیا ہو، جس چیز میں آپ کا لعاب مبارک ملا ہوا ہو، اور مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ چیز میرے اندر جائے گی، تو کیا یہ چانس میں چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا یہ موقع میں دوسروں کو دے دوں؟ ذرا سوچئے بچے کا انداز سوچنے کا، کیا یہ چانس، یہ موقع جو مجھے مل رہا ہے میری زندگی میں، یہ موقع میں کیسے دوسروں کو دے دوں؟ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق میرا ہے، موقع میرا ہے، تو یہ چیز بھی میری ہے۔ بچے نے لے لیا، ہاں، کیونکہ حق اس کا تھا، غلط بچے نے نہیں کیا، حق اس کا تھا۔ تو جب بچے کا کوئی حق ہے، وہ پہلے آیا، صف میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ آپ سے پہلے آیا ہے، اور آپ بعد میں آ کر اس کا حق چھین لو، اس کو کھینچ کر کے پیچھے کی صف میں ڈالو اور آپ سامنے ٹھہر جاؤ، یہ اس کا حق مارنا ہوا، یہ تو غلط ہو جائے۔ تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ہاں، جو گارجین ہیں، بچوں کو بھیجنے والے ہیں، ان سے خاص طور سے کہوں گا، بار بار میں کہوں گا، بہت ہی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ بچوں کو مسجدوں کا ادب سکھائیں، مسجدوں کا احترام سکھائیں، بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ بیٹے مسجد میں جا رہے ہو، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ آپ کا دیوان خانہ نہیں ہے، اس میں گھومنا نہیں ہے، اس میں کودنا نہیں ہے، اچھے سے رہنا ہے۔ بار بار بچوں کو ادب سکھائیں۔ اگر بچوں کو دیکھیں کچھ شرارت مسجد میں کیے، گھر پہ جا کر کے تنبیہ کریں، نہیں بیٹے تم ایسا کر رہے تھے تو غلط کر رہے تھے، تم غلط کر رہے تھے، ویسا تم کو نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور دوسری طرف میں اور لوگوں سے کہوں گا کہ بچوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو تھوڑا برداشت کریں، سمجھائیں، ادب کے ساتھ سمجھائیں، نرمی کے ساتھ سمجھائیں، اس طرح نہ جھڑکیں، اس طرح نہ ڈانٹیں کہ بچے کا معصوم دل ٹوٹ جائے اور مسجد سے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود نمازی بنیں اور ہماری اولاد بھی نمازی بنے۔ باری تعالیٰ ہمارے بچے آگے چل کر کے اس مسجد کے لیے، تمام مساجد کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھیں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، پکے سچے مومن مسلمان بنیں، اور اپنی مسجدوں کو اپنے رکوع سے، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو سجائیں۔ پینٹ سے، پنکھوں سے، اے سی سے مسجد سجانے سے نہیں سجتی ہے، مسجد سجتی ہے سجدوں سے، مسجد سجتی ہے نماز کے پڑھنے سے، مسجد سجتی ہے رکوع سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے۔ اس سے ہم اور ہمارے بچے مسجدوں کو آباد رکھیں۔ باری تعالیٰ ہمیں تمام اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کر دے۔ باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور زبان پر کلمہ شہادت ہو، دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا